ڈوڈا پولیس نے حادثے کے بعد ایک کنبے کے غیاب کا معاملہ حل کر لیا ہے۔ ایس ایس پی نے بیان جاری کر کے بتایا کہ 20 دسمبر کو میاں بیوی اور ان کی بچی حادثے کا شکار بنے تھے۔ کھائی میں جمع ہوئے پانی میں کار گری ہوئی پائی گئی تھی۔ کشتواڑ اور ڈوڈا پولیس نے کافی مشقت کے بعد کار کو پانی سے نکالا، لیکن اس میں سوار نہیں تھے، صرف وہاں آدھار کارڈ ملے تھے۔ تبھی پولیس کو سازش کی بو آنے لگی تھی۔ کیونکہ حادثہ المناک تھا تو پولیس نے محتاط طریقے سے آگے بڑھنے کی سوچی۔ خفیہ طریقے سے پورے معاملے کی سائنسی بنیادوں پر چھان بین کرا کے حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ حادثے کا شکار شخص 30 لاکھ روپے کے قرض میں ڈوبا ہوا تھا۔ قانون کے تحت اس نے باؤنس ہونے والے چیک کی وصولی کا عمل جاری تھا۔ حادثے کا شکار کنبے کا کفیل دیگر مالی مشکلات میں بھی گھرا ہوا ہے۔ اس نے اپنے نام کی بیمہ کرائی گئی کار کا جعلی حادثہ کرایا اور وہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ غائب ہو گیا تاکہ اسے موت کی صورت میں انشورنس کمپنی سے معاوضہ ملے۔ اب پولیس نے کل انہیں ہریانہ کے پنچکولہ سے پکڑا ہے۔ ان کی الیکٹرانک موومنٹ کا پتہ لگاتے ہوئے آخرکار انہیں پکڑ کر جموں کشمیر لا لیا گیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی۔ ملزم شخص کی شناخت منجیت سنگھ کے نام سے ہوئی ہے۔ جموں کشمیر کے ضلع ڈوڈا میں 20 دسمبر کو ایک سڑک حادثہ ہوا۔ اس سڑک حادثے میں 3 لوگوں کی مارے جانے کی خبر سامنے آئی تھی، لیکن 18 دن بعد ہی وہ 3 لوگ زندہ کیسے ہوئے، پوری جانکاری ہم لیں گے ایس ایس پی ڈوڈا سے، جنہوں نے آج ان تینوں کو ہریانہ پنچکولہ سے جو گرفتار کیا ہے۔ سر، 20 دسمبر کو پلڈوڈا میں حادثہ ہوا، 3 لوگوں کی مارے جانے کی خبر اور 18 دن بعد زندہ، تھوڑا پورا جاننے کی کوشش کرنا چاہیں گے کہ کیا وجہ اس کے پیچھے ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 20 دسمبر کو ہمیں ایک اطلاع ملی تھی، صبح ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہمیں اطلاع ملی کہ ایک پرائیویٹ کار ہے آلٹو، وہ گری ہے چناب میں، اور اس کا میرا جو چوکی افسر ہے بھالا، اس نے جب پتہ کیا ان بندوں کی شناخت ہوگی، اس میں 3 بندے بتائے جاتے تھے۔ ایک یہ جو ہم نے آج ملزم پکڑا ہے، اس کی وائف اور بیٹی اسی کار میں ہونے کا شک تھا۔ تو ہم سبھی وہاں موقع پہ گئے، ساری ٹیمیں، میں گیا، ڈی سی صاحب گئے، اور ہمارے جتنے بھی سینئر آفیسرس، اور ہم نے آرمی کی ہیلپ لی، ریکوری وینز وہاں منگائی، ہماری ایس ڈی آر ایف کی ٹیمیں، اور دوسری انہوں نے سرچ اور ریسکیو آپریشن جب ہم نے سٹارٹ کیا، بڑی مشقت کے بعد ہم نے گاڑی کو چناب سے نکالا۔ جب چناب سے گاڑی کو نکالا تو ہمیں کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا کہ وہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ چیزیں جو سائڈ پہ پڑی ملی تھیں ہمیں راستے میں، جہاں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس میں اس کا شناختی کارڈ تھا، ایک لیڈی پرس تھا اور ایک بچی کا جیکٹ تھا۔ ان کو بھی ان کا باریکی سے معائنہ کرنے پہ ہمیں شک ہو گیا، نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کچھ ایکسیڈنٹ ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کا جو ٹیکنیکل انالیسز ہے، اس کا کال ڈیٹیل کا بھی ہم نے ڈاٹا نکالا، تو اس سے بھی ہمیں اور شک ہوا۔ ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگالی، اس سے بھی ہمیں اس پہ کچھ شک ہوا۔ بعد میں ہمارے پاس ایک تھا کہ ایک اخنور کے کورٹ سے اس کو وارنٹ بھی آئے تھے 3، جس کو ایکسیکیوٹ کروایا تھا، اور ہم نے اس کو نوٹ کروایا تھا، بتایا تھا کہ 19 تاریخ کو آپ نے اخنور کے کورٹ میں پیش ہونا ہے، تو یہ وہاں بھی پیش نہیں ہوا۔ جب اس کی تہہ میں ہم گئے تو ہمیں لگا کہ یہ فائنینشلی برڈن میں تھا، فائنینشلی ساؤنڈ نہیں تھا، اور جو اس نے قرضہ لے رکھا تھا وہ ٹائم پہ نہیں چکا پایا تھا۔ تو اس کا جو بزنس تھا، یہاں ایک بزنس یونٹ اس نے بھدروا میں لگا رکھا تھا، وہ بھی لاس میں جا رہا تھا۔ تو ہمیں پورا شک ہوا کہ یہ اس نے تقریباً 30 لاکھ تک جو ہمارے سامنے آیا کہ اس نے قرضہ لے رکھا ہے، تو وہ اپنا قرضہ نہیں مکا سکا ٹائم پہ، تو اس چکر میں اس نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کی ہے۔ اسی شک پہ ہم نے جو اپنی تفتیش ہے وہ جاری رکھی، اور اس کا ہیومن اینگل اور ٹیکنیکل اینگل سے اس کی جو ہماری اپنا تھا، ہم نے سرچ اس کی جاری رکھی، اور ہمیں کوئی 2 دن پہلے اس کی جو لوکیشن ہے وہ پنچکولہ ہریانہ میں لوکیٹ ہوا۔ یہ ترنت میں نے ایک ٹیم تیار کی پولیس کی، اس میں چوکی افسر جو بھالا ہیں، انکش، یہ ہیڈ کر رہے تھے، ان کو وہاں بھیجا۔ ہریانہ پولیس کے ساتھ تال میل ہمارا بنا، ہریانہ پولیس کی مدد سے ہم نے پنچکولہ سے ایک فیکٹری سے اس کو اور اس کی فیملی کو ریکور کر کے لایا۔ اچھا، جو سدے میں آیا کہ 19 دسمبر کو یہ بھدروا سے جموں کی طرف جا رہے تھے، لیکن 20 دسمبر مارننگ میں 5:45 بجے کے قریب پلڈوڈا میں حادثہ ہوا، تو پوچھ تاچھ میں ابھی تک کیا ان سے معلوم ہوا کہ انہوں نے کس طرح کی جو پلاننگ بنائی ہوئی تھی؟ ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے۔ 19 تاریخ کو یہ نہیں نکلا ہے، 20 دسمبر کو ہی صبح نکلا ہے۔ ہم نے پورا اس کا جہاں سے اس کی موومنٹ ہوئی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج اس کی چیک کی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہمارے بھدروا شہر میں بھی، ناکوں پہ بھی، وہاں اس کی گاڑی کا نمبر لوکیٹ ہوا، اور یہ صبح ہی نکلا ہے۔ اس کے بعد ہی اس نے یہ جو یہاں ڈرامہ کیا ہے اس کا ہمیں پتہ چلا 20 کو ہی، 19 کو یہ نہیں نکلا وہاں کے لیے۔ تو باقی جو ڈیٹیلز ہے وہ انویسٹیگیشن میں آ جائے گی۔ سر، اس طرح کی جو پلاننگ اس نے جو کی ہے، کیا اس کے پیچھے اور بھی کوئی اس کے ساتھ
फैमिली का मुलविस है या ये सिंगल है? अभी तक जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया, हमारी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी दूसरा ऐसा इंसान नहीं आया कि जो इसके साथ मुलव्वस था। अलबत्ता अगर फ्यूचर में इन्वेस्टिगेशन में कुछ आ सकता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर अभी ये कहाँ पे, तीनों लोग कहाँ पे हैं? अभी ये हमारे पास है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई जो ज़ाब्ता है उसके तहत। तो ये एसएसपी डोडा थे और इनके साथ जो पुलिस ऑफिसर थे। एसएसपी का डोडा का यही कहना है कि जो मंजीत सिंह है उन्होंने लोन लिया था और लोन का कर्ज बैंक को ना चुकाने की वजह से वो काफ़ी कर्ज में डूब चुके थे और उसके बाद ही इन्होंने ये इस तरह की जो प्लानिंग बनाई थी गाड़ी को दरिया चिनाब में डालने की, और ताकि लोगों को ये लगे कि इनका एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद ही जो है ये बच सकते। फिलहाल इस केस में पुलिस अभी तक पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मुझे दीजिए इजाज़त। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए डोडा से मैं आतिफ लोन।